قرآن مجید زندگی کے ہر سوال کا جواب اور ہر اندھیرے کا چراغ ہے۔ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم سورۃ النور آیت نمبر 30 پڑھیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی شرح صدر فرمائیں، ہم سب کا پڑھنا، سمجھنا اور عمل کرنا اللہ رب العزت ہم سب کے لیے آسان فرما دیں، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں میں اللہ تعالیٰ ہی کے بابرکت نام کے ساتھ، جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قل آپ فرما دیجئے، للمؤمنین ایمان والے مردوں کے لیے، یغضوا وہ نیچی رکھیں، من ابصارہم اپنی نگاہیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور وہ حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ یہ زیادہ پاکیزہ ہے ان کے لیے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، خبیر بما یصنعون باخبر ہے ان اعمال سے جو وہ کرتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے ایمان والے مردوں کے لیے، وہ نیچی رکھیں اپنی نگاہیں اور وہ حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی، یہ زیادہ پاکیزہ ہے ان کے لیے، بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے ان اعمال سے جو وہ کرتے ہیں۔ اس آیت سے مزید حکم دیے جا رہے ہیں جس سے معاشرے میں فحاشی کو روکا جا سکے۔ اس آیت میں ایمان والے مردوں کو ہدایات دی گئی ہے کہ گھروں کے اندر داخل ہونے کے بعد انہوں نے اپنی پاکیزگی کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے کن احتیاطوں کو لازم پکڑنا ہے۔ اجازت کے بعد اگر کوئی کسی کے مکان میں داخل ہوتا ہے تو اس کو ہدایت فرمائی گئی کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے، یا جس بھی جگہ میں ہو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یعنی قرآن مجید میں نگاہوں کو نیچا کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ سطر سے نظر ہٹانا، اور دوسرے نمبر پر شہوت کی جگہ سے اپنی نگاہ کو نیچا کر لینا۔
یعنی اجنبی عورت کی زینت سے نظر کو بچانا. اور نگاہ نیچی رکھنے سے مراد ہر وقت نیچے دیکھنا نہیں ہے کہ ہم بس نیچے ہی دیکھیں. اس سے مراد ہے نظر کو بچانا، نظروں کو دیکھنے کے لیے آزاد نہ چھوڑنا، پوری طرح نگاہ بھر کے نہ دیکھنا. اس چیز کی طرف نہ دیکھنا جسے دیکھنا منع کیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے علی، پہلی نظر کے پیچھے دوسری نظر نہ کرنا. پہلی نظر کے پیچھے دوسری نظر نہ کرنا، یعنی ایک بار جس چیز کو دیکھ کر برا خیال آ جائے وہ نظر معاف ہے، یعنی پہلی نظر معاف ہے، دوسری نظر معاف نہیں ہے. دوسری نظر کے بارے میں سوال ہوگا. فرمایا یغضوا من ابصارہم، تو نظر نیچی رکھنے سے مراد اس نظر سے پرہیز کرنا ہے جسے آنکھ کا زنا کہا گیا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا گفتگو کرنا ہے، دل کا زنا خواہش ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا اسے جھٹلا دیتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آنکھ کا زنا غیر محارم کی طرف دیکھنا ہے. ایک نظر معاف ہے، اس کے بعد جو نظر ڈالی گئی وہ معاف نہیں، اس کے بارے میں سوال ہوگا. اور یہ بھی یاد رکھیں، اگر کوئی بھی مرد ہے، عورت ہے، مرد خوبصورت عورت کو دیکھ کر اپنی نظر نیچی کر لیتا ہے، یا عورت مرد کو دیکھ کر اپنی نظر نیچی کر لیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت میں حلاوت پیدا کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی عبادت میں مٹھاس پیدا کر دیتے ہیں. مزید ہم آگے اس کے بارے میں پڑھیں گے. یہ جو نظر ہے، نظر کی وجہ سے انسان کا جو دل ہے وہ بہت متاثر ہوتا ہے. نظر کی وجہ سے انسان کا اخلاق بھی متاثر ہوتا ہے، معاملات بھی متاثر ہوتے ہیں، اور زندگی کا سبھی کچھ متاثر ہوتا ہے. نظروں کو بچانے سے دل بھی پاک رہتے ہیں، اور نظروں کو بے مہار چھوڑ دینے سے دل بھی ناپاک ہو جاتا ہے اور زندگی بھی ناپاک ہو جاتی ہے، زندگی بھی گندی ہو جاتی ہے. شاعر کہتا ہے، نگاہ پاک ہے تیری تو دل بھی پاک ہے تیرا. نگاہ پاک ہے تیری تو دل بھی پاک ہے تیرا، کہ دل کو حق نے کیا ہے نگاہ کا پیرو. دل کس کی پیروی کرتا ہے؟ نگاہ کی پیروی کرتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت جب بن سور کر گھر سے نکلتی ہے اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. اور نظر دل کا سب سے بڑا دروازہ ہے. نظر جب بھی کسی کے حسن پر اٹھتی ہے، کسی کی خوبصورتی پر اٹھتی ہے، تو دل بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے.
قصور نظر کرتی ہے، نگاہ کرتی ہے، اور شکار دل ہو جاتا ہے. اور جب دل شکار ہو جاتا ہے تو پھر انسان بچ نہیں سکتا. یہ بہت ہی مہلک فتنہ ہے، ہلاک کر دینے والا فتنہ ہے. کسی عربی شاعر نے کہا تمام آفتیں نظر بازی سے شروع ہوتی ہیں، تمام آفتیں نظر بازی سے شروع ہوتی ہیں، بڑی آگ چھوٹے چھوٹے شعلوں سے بھڑکتی ہے. اللہ اکبر. بڑی آگ چھوٹے چھوٹے شعلوں سے بھڑکتی ہے. امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دین کی حفاظت 4 چیزوں سے ہے. دین کی حفاظت، ہم چاہتے ہیں نا ہمارا دین بچ جائے، ہمارے دین کی حفاظت ہو. اور آج کل تو ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے اس فتنوں کے دور میں کہ ہم اپنے دین کو بچائیں، ہم اپنے ایمان کو بچائیں، ہم اپنے دین کی حفاظت کریں. تو امام ابن قیم فرماتے ہیں دین کی حفاظت 4 چیزوں سے ہے. یعنی وہ دین جس کو تم اختیار کرنا چاہتے ہو، جس کو تم قائم کرنا چاہتے ہو، تو 4 چیزوں سے پرہیز کرنا ہوگا، تب جا کے دین کی حفاظت ہوگی، تب جا کے ایمان کی حفاظت ہوگی. سب سے پہلے لحظات یعنی نظر کی حفاظت کرنا. نمبر 2 خطرات یعنی دل میں خیال آنا. نمبر 3 لفظات یعنی بات چیت اچھی ہونا. اور نمبر 4 ہے خطوات یعنی قدموں سے چل کے جانا. انسان کو چاہیے ان 4 دروازوں پر پہرے بٹھا لے، اپنے نفس کے، اپنی نظر کا مضبوطی سے تحفظ رکھے، اور پھر دل میں خیالات کو دیکھے. کون سے خیالات میرے دل میں آ رہے ہیں، میری گفتگو کیسی ہے، میں کن کاموں کی طرف جا رہی ہوں، میرے قدم کس طرف چل رہے ہیں. تو اس سے دین کی حفاظت ہوتی ہے. نظر کا تحفظ رکھنا. نظر کے ذریعے دشمن حملہ آور ہوتا ہے، اور پھر اسی نظر کے ذریعے دشمن جسم میں گھس جاتا ہے. اور جب جسم میں دشمن گھس گیا تو دشمن نے پھر کیا کرنا ہے، اس کا کیا ہوتا ہے، حفاظت کرنا. اس کا کام تو ہوتا ہے نظام کو تہس نہس کر دینا. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی ہمارا جو روحانی نظام ہے وہ اس نظر کی وجہ سے تہس نہس ہو جاتا ہے. عبادت میں حلاوت کیوں نہیں، عبادت میں مزہ کیوں نہیں، کیونکہ ہماری نظریں ٹھیک نہیں ہیں. پورا پورا دن ہم سکرین دیکھتے رہتے ہیں، ریلز دیکھتے رہتے ہیں. کبھی ہماری نظر کس کو دیکھ رہی ہے، کبھی کس کو دیکھ رہی ہے. تو عبادت میں حلاوت کیسے ہو، عبادت میں مٹھاس کیسے ہو. مسلمان ماہرین نفسیات کا کہنا ہے آنکھوں سے دل تک کا راستہ ایک ہے. آنکھوں سے دل تک کا راستہ ایک ہے. جب آنکھ خراب ہوتی ہے، جب آنکھ فاسد ہوتی ہے تو دل بھی خراب ہو جاتا ہے، دل بھی فاسد ہو جاتا ہے. پھر ماہرین نفسیات کہتے ہیں جس طرح کوڑا پھینکنے کی جگہ نجاست کا مقام بن جاتی ہے، گندگی کا مقام بن جاتی ہے، اسی طرح آنکھ کے ذریعے حرام مناظر کو دل تک پہنچانے کی وجہ سے دل بھی گندگی کا مقام بن جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آنکھ کے ذریعے ہم نے فاسد حرام مناظر دل تک پہنچائے، وہ جب مناظر دل تک پہنچتے ہیں تو دل بھی گندگی کا مقام بن جاتا ہے.
پھر خود سوچیں، ہم صاحب عقل ہیں، جہاں گندگی ہو، جہاں نجاست ہو، میں اور آپ کیا ہیں؟ میں اور آپ وہاں بیٹھنا پسند نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو سبحان ہے، جو پاک ہے، وہ وہاں پر کیسے آئے؟ جہاں گندگی ہے، جس دل میں گندگی ہے، وہاں معرفت الہی ہوگی؟ وہاں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی؟ نہیں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہوگی۔ امام ابن قیم ایک واقعہ سناتے ہیں، کہتے ہیں ایک نوجوان تھا، مصر میں رہتا تھا، مسجد کا مؤذن تھا، اذان دیا کرتا تھا، عربی لڑکا تھا، بہت خوبصورت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جوانی میں اسے نعمت عطا کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نام بلند کر سکے اذان کے ذریعے، انعام تھا اللہ تعالیٰ کا۔ اب وہ مسجد کے مینار پہ چڑھ کے اذان دیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ مسجد کے مینار پر اذان دینے کے لیے گیا، اس کی نظر، اس کی نگاہ ایک لڑکی پہ پڑ گئی، اور وہ لڑکی کرسچن تھی، عیسائی تھی۔ مینار سے اتر کے وہ سیدھا اس کے گھر چلا گیا۔ اب لڑکی پوچھتی ہے، کس وجہ سے آئے ہو؟ کیا مقصد ہے؟ کیوں آئے ہو؟ تو وہ لڑکا کہتا ہے، مجھے تمہاری محبت یہاں کھینچ کر لائی ہے۔ اب وہ کہتی ہے، میں تو اس سے کچھ نہیں کر سکتی، میں تو تمہاری خواہش پوری نہیں کر سکتی، تم مسلمان ہو، میں عیسائی ہوں۔ اب وہ لڑکا کہتا ہے، میں تمہاری بات پر غور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب لڑکی تو کہتی ہے، کر لو غور، میں بھی عیسائی ہوں، میرے والد بھی عیسائی ہیں، میرے خاندان کے سارے افراد عیسائی ہیں، میرے والد تم سے نکاح میرا اسی پر کریں گے اگر تم بھی عیسائی ہو جاتے ہو، تم بھی اپنا دین چھوڑ دیتے ہو۔ اب لڑکا عیسائیت اختیار کر لیتا ہے، اور بالکل اسی رات وہ سونے کے لیے چھت پہ جاتا ہے، اس کا پاؤں پھسلتا ہے اور نیچے گر کے وہ مر جاتا ہے۔ اللہ اکبر! ابھی نکاح نہیں ہوا، نکاح بھی نہیں ہوا اور ایمان بھی چلا گیا۔ اگر ہم اس واقعے کو دیکھیں تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اذان دیتے ہوئے نظر پڑی تھی، صرف نگاہ پڑی تھی اس لڑکی پر، اور اس نظر نے اس کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، وہ اپنا ایمان گنوا بیٹھا، اس نے اپنا ایمان گنوا دیا۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ نگاہوں کی حفاظت کے بہت بہت زیادہ فوائد ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں دن میں کئی مواقع پیدا ہوتے ہیں دیکھنے کے، لیکن اگر ہم ان مواقعوں میں اپنی نظر کی حفاظت کر لیتے ہیں، اپنی نظر کو جھکا لیتے ہیں، تو ہمیں اجر ملتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ایک نیکی پر 10 نیکیاں عطا کرنے کا۔ اگر ایک جگہ سے ہم نے اپنی نگاہ کی حفاظت کی تو ایک نیکی نامہ اعمال میں درج نہیں ہوگی، بلکہ 10 نیکیاں نامہ اعمال میں درج ہوں گی۔ اگر ہم دن میں اپنی آنکھوں کی حفاظت 10 دفعہ بھی کرتے ہیں، یا سوشل میڈیا کے ذریعے ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت 20 مرتبہ بھی کرتے ہیں، تو کہاں 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 تک ہمارا اجر جاتا ہے۔ ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ اور پھر سبحان اللہ، جنت کی ضمانت بھی ملتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو،
میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو پورا کرو، تمہارے پاس امانت رکھوائی جائے اس کو ادا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو۔ تم ان 6 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور پھر نگاہوں کی حفاظت کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی کے دیدار کا سبب بنے گی نگاہوں کی حفاظت۔ سبحان اللہ، جو اپنے نگاہوں کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دیدار نصیب کریں گے۔ وہ ایک شاعر نے کہا، تمہارے ایک جلوہ کی طلب کے ذوق و شوق نے، تمہارے ایک جلوے کی طلب کے ذوق و شوق نے بچا رکھا ہے دید کو خیانت نگاہ سے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جی، تمہارے ایک جلوے کی طلب کے ذوق و شوق نے بچا رکھا ہے دید کو خیانت نگاہ سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف ایک دفعہ دیکھنے نے، یہ ذوق یہ شوق نے بچا رکھا ہے دید کو، میری آنکھوں کو خیانت نگاہ سے۔ میں خیانت نہیں کرتا کہ میں نے ان آنکھوں کے ساتھ اپنے رب کو دیکھنا ہے، میں غلط چیزوں کو نہیں دیکھتا، میں حرام چیزوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ میں نے اس نگاہ سے آپ کو دیکھنا ہے۔ اور پھر اللہ اکبر کبیرہ، نگاہوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ اس سے نصیب ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے، جن میں ایک وہ بھی شامل ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو۔ حسین مالدار عورت اسے مائل کرتی ہو اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو، یعنی اپنی نگاہ کی حفاظت کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ اور پھر سبحان اللہ، نگاہوں کی حفاظت دعا کی قبولیت کا بھی سبب بنتی ہے، دعا کی قبولیت کا سبب ہے۔ آپ نے وہ ایک واقعہ سنا ہوگا، 3 لوگ غار میں گئے تھے نا، 3 لوگ غار میں گئے تھے، حدیث میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ سنایا کہ 3 لوگ غار میں گئے تھے اور پھر غار کا منہ بند ہو گیا تھا پتھر کے ذریعے، اور وہ پتھر کو ہٹانا ان کے لیے مشکل تھا۔ پھر وہ تینوں کہتے ہیں، ہم اپنے نیک اعمال کو یاد کریں کہ اگر ہم نے کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خالص کیا ہو، ہم وہ عمل اللہ تعالیٰ کو پیش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ تو ان کی دعا قبول ہوئی تھی۔ ایک آدمی ان میں سے تھا جو ایک عورت کو دعوت دے رہا تھا غلط کام کی طرف۔ اب جب وہ اس کے پاس آئی تو اس نے کہا اللہ سے ڈر، تو اس نے اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ اگر میں نے یہ کام آپ کے لیے کیا تھا، آپ کے ڈر کی وجہ سے کیا تھا، میں نے اس عورت کو دیکھا نہیں، آپ کے ڈر کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ آپ مجھے اس مصیبت سے نجات دے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا کر دی تھی۔ تو نگاہوں کی حفاظت کے بہت سے فوائد ہیں۔ غم سے رہائی اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، دیکھنے سے طلب بھی شدید ہو جاتی ہے، صبر بھی نہیں آتا اور مطلوبہ چیز ملتی بھی نہیں ہے۔
جب انسان دیکھتا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ صبر بھی عطا کر دیتے ہیں، غم بھی ختم کر دیتے ہیں، دل کو اللہ تعالیٰ نورانی کر دیتے ہیں، چہرے سے نور ٹپکتا ہے، آنکھوں سے نور ٹپکتا ہے، فراست پیدا ہوتی ہے، قوت پیدا ہوتی ہے، شجاعت ملتی ہے، علم کے راستے اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں، عقل کو اللہ تعالیٰ مضبوط کر دیتے ہیں۔ تو نظر کی حفاظت در حقیقت ایمان کی حفاظت ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دعائیں بھی سکھائی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی۔ اے اللہ، بے شک میں آپ کی بنا میں آتا ہوں اپنے کان کے شر سے، اپنی آنکھ کے شر سے، اور اپنی زبان کے شر سے، اور اپنے دل کے شر سے۔ اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی۔ پھر ایک اور دعا ہم صبح شام پڑھتے ہیں، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اللہ میرے جسم کو عافیت دے، اللہ میرے کانوں میں عافیت دے، اللہ میری نگاہوں میں عافیت دے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ یہ دعائیں یاد کر لیں۔ اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی۔ اچھا، یہ بھی یاد رکھیں، نکاح کے لیے کسی عورت کو دیکھنا یہ مستحب ہے، یہ پسندیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تعلیم دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھا، ایک آدمی نے آ کے خبر دی کہ میرا نکاح جو ہے فلاں انصاری عورت سے طے پایا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اسے دیکھو، انصاری عورتوں کی آنکھوں میں کچھ ہوتا ہے، دیکھو اس کو جا کے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس کو دیکھ لو، کیونکہ دیکھنے میں تم دونوں کے درمیان الفت پیدا ہوگی۔ اور اسی طرح تفتیش جرائم کا جو سلسلہ ہوتا ہے، اس میں بھی عورت کو دیکھنا جائز ہے، اجازت ہے عورت کو دیکھنے کی، کیونکہ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں ہمارے چہرے سے پتہ چل جاتی ہیں، ہمارے دل میں جو ہوتا ہے، یعنی اگر ہم پریشان ہیں تو ہمارے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے، اگر ہم خوش ہیں تو ہمارے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو تفتیش جرائم کے سلسلے میں خواتین کو مرد حضرات دیکھ سکتے ہیں جرم کو ثابت کرنے کے لیے۔ اور اسی طرح علاج کے لیے کوئی ڈاکٹر جو ہے وہ مریض عورت کو دیکھ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، آپ ایمان والے مردوں سے کہہ دیں وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور وہ حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے،
جو عورت 5 نمازیں پڑھے اور رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنی شوہر کی اطاعت کرے، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، اس کی مرضی ہے۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ آپ نے پڑھا ہے جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ بارک اللہ فیک، جی جنت کے 8 دروازے ہیں۔ تو اس عورت کو اختیار ہوگا کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا چیز لوگوں کو کثرت سے جہنم میں داخل کرے گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منہ اور شرمگاہ، یعنی زبان اور شرمگاہ کثرت سے جہنم میں لوگوں کو داخل کرے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جس سے مجھے اپنے دونوں پاؤں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی اور اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان یعنی زبان کی ضمانت دے دی، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ! اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی ضمانت دے رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ زیادہ ستھرا ہے، یہ زیادہ پاکیزہ ہے ان کے لیے۔ نگاہوں کی حفاظت کرنا، شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، یہ تمہارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، اس میں تمہارے لیے پاکیزگی ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تعالی باخبر ہے ان اعمال سے جو وہ کرتے ہیں۔ نظر کب اٹھتی ہے اللہ تعالیٰ کو خبر ہے، نظر کب جھکتی ہے اللہ تعالیٰ کو خبر ہے، نظریں کب نظروں تک پیغام پہنچاتی ہیں اللہ تعالیٰ کو خبر ہے، نظریں کب دلوں کے اندر اتر جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کو خبر ہے، نظر سے شرمگاہ تک کے فاصلے کیسے سمٹتے ہیں اللہ تعالیٰ کو خبر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بچانے کے لیے اپنی خبیر صفت کا شعور دلا رہے کہ اللہ تعالیٰ باخبر ہیں ان اعمال سے جو وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون۔ بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔